ناصحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ ایک دیوبندی مولوی تسلیم کرتا ہے کہ احمدی مسلمان ختم نبوت کے منکر نہیں. مرزا طاہر جو فرقہ قادیانیہ جو ہے، احمدیہ جو ہے کہلاتے ہیں، جو ان کا جو سربراہ مرزا طاہر کا ایک بیان آ رہا ہے. وہ ختم نبوت کے موضوع پہ بات کر رہا ہے، خاتم النبیین کی تشریح کر رہا ہے، اور وہ ایپیسوڈ موجود ہے یوٹیوب پہ، تو میں اس کو سن رہا ہوں. اور وہ خاتم النبیین کی جو آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو خاتم النبیین کی تشریح کر رہا ہے وہ کہ خاتم سے مراد کیا ہے. کیونکہ یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں قادیانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. لیکن اس کا مصداق کیا لیتے ہیں یہ ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے. ہم ان کے خاتم النبیین کہنے پہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ کہتے نہیں حضور خاتم النبیین ہے. ہم کہتے دیکھو تو یہ تو مان رہے ہیں. پھر بھی الزام لگاتے ہیں یہ لوگ کہ احمدی نعوذ باللہ ختم نبوت کے منکر ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں ختم نبوت کی حقیقت کا وہ فہم اور ادراک عطا فرمایا ہے جس کے قریب بھی یہ لوگ جو ختم نبوت کا علم اٹھانے کے، جھنڈا اٹھانے کے دعوے دار ہیں، یہ نہیں پہنچ سکتے. آپ علیہ السلام اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ کیا ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں یا نہیں، ایک مجلس میں فرمایا آپ نے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ پر اور میری جماعت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے. یہ ہم پر افتراء عظیم ہے. ہم جس قوت یقین، معرفت اور بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے، اور ان کا ایسا ظرف ہی نہیں ہے. وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے صرف باپ دادا سے ایک لفظ سنا ہوا ہے، مگر اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے. مگر ہم بصیرت تام سے، جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا بجز ان لوگوں کے جو اس چشمے سے سیراب ہوں. پھر ختم نبوت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی دیا جو خاتم المومنین، خاتم العارفین اور خاتم النبیین ہے، اور اسی طرح پر وہ کتاب اس پر نازل کی جو جامع الکتب اور خاتم الکتب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی، تو یہ نبوت اس طرح پر ختم نہیں ہوئی جیسے کوئی گلا گھونٹ کر ختم کر دے، کسی کو مار دیا. ایسا ختم قابل فخر نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے سے یہ مراد ہے کہ طبعی طور پر آپ پر کمالات نبوت ختم ہو گئے، یعنی وہ تمام کمالات متفرقہ جو آدم سے لے کر مسیح ابن مریم تک نبیوں کو دیے گئے تھے، کسی کو کوئی اور کسی کو کوئی، وہ سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے گئے.
اور اس طرح پرتباً اب خاتم النبیین ٹھہرے، اور ایسا ہی وہ جمیع تعلیمات ساری تعلیمات جو ہیں وصایا اور معارف جو مختلف کتابوں میں چلے آتے تھے، جو پہلی شریعتوں میں تھے، وہ قرآن کریم شریف پر آ کر ختم ہو گئے، اور قرآن شریف خاتم الکتب ٹھہرا۔ بس یہ ہے وہ حقیقت جس سے ہمارے مخالف لا علم ہیں، اور جن علماء کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ انہیں اپنی گرفت سے باہر نکلنے نہیں دینا چاہتے، کہ اگر یہ حقیقت ان کے پیچھے چلنے والوں کو پتہ چل جائے تو پھر انہوں نے مذہب کو جو کاروبار بنایا ہوا ہے وہ کاروبار نہیں ان کا چل سکے گا۔ اب ہم انہی کے عالم سے سنتے ہیں کہ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے۔ علمی بات کرو تاکہ اگلے بندے کو بھی سمجھ آئے۔ میں خیر عرض کرتا خاتم النبیین، ایک جو اہم شبہ جس کو میں نے چھیڑنا ہے نا وہ بڑا اہم ہے۔ وہ کیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا موقف یہ تھا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا مرکز ہے۔ توجہ رکھنا، نبوت کا مرکز ہے۔ مقام اور مرتبہ جو حضور کا ہے نا وہ کسی اور نبی کی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں فلاں بندہ خاتم المحدثین ہے، فلاں بندہ خاتم المفسرین ہے، فلاں بندہ خاتم المقررین ہے۔ تو جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا خاتم المقررین، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس جیسا خطیب کوئی نہیں، اس جیسا محدث کوئی نہیں۔ ہم علامہ انور شاہ کشمیری کو دیوبند والے کہتے ہیں خاتم المحدثین۔ اس نے کہا تم نہیں کہتے خاتم المحدثین، اس کا معنی ہے کہ ان سے بڑا محدث کوئی نہیں، باقی سب چھوٹے ہیں۔ تو حضور خاتم النبیین، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کا مقام اور مرتبہ نبیوں میں سب سے اوپر ہے، حضور جیسا کسی کا مقام نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ آپ بتاؤ کتنا مضبوط شبہ ہے، کتنا عجیب اعتراض کیا اس نے۔ اللہ حضرت نانوتوی کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی خاتم النبیین کا یہ معنی کرتے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے حضور نبوت کے مرکز ہیں، حضور پر مقام و نبوت ختم ہے، حضور کا مقام نبیوں میں سب سے زیادہ ہے۔ حضرت بھی یہ کرتے ہیں اور مرزا بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جو معنی مرزا ہی کرتا ہے وہی تو مولانا نانوتوی کرتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہوا؟ مولانا نانوتوی نے دروازہ کھولا ہے، وہاں سے مرزا نکل آیا، تو نبوت کا دروازہ تو تم نے کھولا ہے۔ اب اچھی طرح بات سمجھیں حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں پہلے آیت کو سمجھو۔ آپ کے پاس وقت ہے نا؟ بولو، چلو یوں کرتے ہیں جس نے اٹھنا ہے وہ اٹھتا رہے، اللہ اللہ خیر سے اللہ، میں نے نہیں اٹھنا، گل ہوگی، جس نے اٹھنا ہے وہ اٹھ جائے، میں بیٹھا رہوں گا جب تک آیت پوری نہیں ہوتی۔ حدیث کو اگلی دفعہ لے آئیں۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں ہم آیت کا معنی یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ ہم معنی کرتے ہیں خاتم النبیین کا کہ آخری رسول ہیں۔ اور فرماتے ہیں یہ معنی عوام کرے تو کرے، یہ معنی علماء کرے تو زیب نہیں دیتا۔ کیوں؟ فرمایا اس پہ دو اشکال ہیں۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ یہ جو لاکنہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں لاکن کیوں آتا ہے؟ لاکن سے ایک کلام پہلے ہے اور ایک کلام بعد میں ہے۔ جو لاکن سے پہلے کلام ہوتا ہے اس میں ایک شبہ ہوتا ہے، لاکن کے بعد والا کلام اس شبہ کو دور کرتا ہے۔ اس شبہ کو آپ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بچہ بالغ نہیں ہوا، نابالغ تھے اور فوت ہو گئے۔ حضور کسی بالغ بچے کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ بتاؤ وہ کون سا شبہ ہے جو لیکن نے دور کیا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول ہیں اور رسول بھی آخری ہیں، تو بتاؤ کون سا شبہ پیدا ہوا ہے جو اس جملے نے دور کیا ہے؟ رسول بھی ہیں اور آخری بھی ہیں، اس سے کون سا شبہ دور ہوا ہے؟ تو لیکن کا فائدہ پھر کیا ہوگا؟ نمبر 2 فرمایا کہ یہ آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے اپنے نبی کی مدح بیان کرنے کے لیے، اور مدح میں کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آخری ہونا تو مدح ہوتا ہی نہیں، آخری ہونا تو مدح ہوتا ہی نہیں۔
ابو بکر صدیق خلفۂ راشدین میں پہلے خلیفہ ہیں اور حضرت علی بولو آخری خلیفہ ہیں، افضل کون ہے؟ کہو نا علی المرتضیٰ وہ خاتم الخلفاء راشدین ہے، کہو نا. اب سمجھ آ گئی؟ حضرت سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی پہلے ولی ہیں اور یہ ہمارے شیخ آخری ولی ہیں، افضل کون ہے؟ بولو کون ہے؟ ہمارے پیر صاحب چونکہ آخری ہیں. بھائی یہ مدینہ العلم میں 10 صفحے ہیں، یہ صفحے اول کا نمازی ہے، وہ صفحے آخر کا نمازی ہے، افضل کون ہے؟ تو پھر اس میں حضور کی فضیلت کیا ہوگی کہ آپ آخری نبی ہیں؟ اب بتاؤ، مولانا مودودی کا اشکال سمجھو. اور پھر وہ آیت جو ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس کو ذکر کرتا ہے اور وہاں پر بڑے خوبصورتی کے ساتھ ایک دجل کرتا ہے اور بڑی جو ہے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ معنی مفہوم کو تبدیل کر کے آگے چلتا ہے. تو میں اس کو سن رہا ہوں غور سے، میں سوچتا ہوں کہ یار یہ جس انداز سے یہ بیان کر رہا ہے تو جو لوگ بیٹھے یہ تو جھوم رہے ہیں. یہ جس انداز سے یہ بیان کر رہا ہے تو جو لوگ بیٹھے یہ تو جھوم رہے ہیں. ایک عام آدمی تو کہے گا کیا فاضلانہ بات ہے، بہت زبردست بات کر رہا ہے. ایک عام آدمی تو کہے گا کیا فاضلانہ بات ہے، بہت زبردست بات کر رہا ہے. تو میں بڑا فکر مند ہوا کہ یار اس کا جواب دینا چاہیے. مولوی صاحب 100 سے زیادہ سال گزر گئے ہیں اور آج تک کسی مولوی نے قرآن اور حدیث سے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ہر وقت گندے الفاظ اور جھوٹے الزامات آپ لوگ لگاتے ہیں. لگتا ہے آپ نے بھی سوچ میں ہی رہنا ہے. آپ کے خود ہی علماء مان چکے ہیں کہ احمدیت دلائل کا کوئی جواب نہیں. سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ پہلی امتوں میں تھا نا جی میرے بھائی. میں نے کشف العام پہ مسئلہ 6b دیا ہے کہ اگلی امتوں میں کشف بھی ہوا کرتا. یہ آپ کی بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. کیا یہ تو بلکہ مفتی ساق صاحب ایک دفعہ بتاتے ہیں کہ ایسے سوال کر کے تو مرزائی چپ کرا دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ یار یہ پچھلی امتوں کی فضیلت مانے اپنی امت میں انکار کر رہے ہیں. ان کے جو صحابہ تھے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن اگر وہ کہتے ہیں آج کے یہودیوں پہ ہم درود پڑھ رہے ہیں تو ان پہ پڑھ نہیں رہے. ہم کہہ رہے ہیں جیسا کہ اللہ تو نے ان پر درود بھیجا تھا. وہ درود کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو چنا تھا، ان پہ اپنی رحمت کی تھی، ان میں پیغمبر بھیجے. کہ پہلے شروع کریں گے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے یار حدیث میں فرمایا نہیں تھا کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ مجدد بھیجے گا، اس لیے 1400 سال میں آتے رہیں. اس صدی کا مجدد کون ہے پھر اگر مرزا غلام احمد نہیں؟ ایسی بات تم مانتے ہو کہ رسول اللہ قبر میں دفن ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑھے ہوئے ہیں، یہ تو تم نے عیسائیوں کو موقع دے دیا اسلام کو ذلیل کرنے. مان لی کہتا واقعی یا رسول اللہ کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا، پھر وہ موت مسیح کا قائل ہو جاتا. پھر کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے کہ پچھلی امتوں میں عورتوں پر بھی وحی آتی تھی، رسول اللہ کی امت میں کسی پر وحی نہیں آئے گی. یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو انعام ہی بند ہوگا کہ موسیٰ کی ماں کو وحی آئی، مریم کو آئی، حضور کی امت میں آئے. بھائی بچا سکتے ہیں ورنہ کسی کے پاس جواب نہیں ان باتوں کا. وہ دلیل کر دیتے ہیں کہ عورتیں پچھلی امتوں کی جو وہی آئے اور حضور کی امت کو وہی نہ آئے. کیا جواب ہے ان مولویوں کے پاس؟ یہی بات انہوں نے خواجہ ناظم الدین سے کہی تھی، بیچارے شرمندہ ہو. تحریک ختم نبوت چل رہی تھی، یہ ملے جا کے انہوں نے کہا خواجہ صاحب درود شریف پڑھے نا. انہوں نے پڑھا، کہنے لگا کریں کر لیں. اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت کر جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر کی. کہنے لگے کیا ابراہیم اور اس کی آل پر رحمت کی تھی؟ کہا نبی بنائے تھے. انہوں نے کہا اگر اس امت میں بننے ہی نبی دعا کیوں کرتے ہو کہ ابراہیم کی آل پر جو رحمت کی تھی وہ جب حضور کی آل پر ہونے ہی نہیں تو مانگتے ہو کیوں؟ جواب ہی نہیں آیا. خواجہ صاحب بیچارے چپ ہو گئے. اور یہ جو کرتے ہیں نا طاہر قادری صاحب کراتے ہیں ختم نبوت دیوبندی، میں ایک قادیانی کو بلا دوں گا اگر یہ جواب دے گا میرا یہاں کافی ہے، ان کے پلے کچھ نہیں. ایگزامپل کے طور پہ بات کرتا ہوں، میرے پاس شمس الدین بھائی آئے، آپ کو پتا ہے وہ قادیانی سے ریورٹ ہوئے میں، تو مجھے انہوں نے وہ کتاب، وہ احمدی بک، پاکٹ بک جو ہے وہ ہے، نام تو اس کا پاکٹ بک ہے لیکن وہ ایڈی موٹی ہے، اتنی وڈی باریک رائٹنگ والی، زارا صفحہ نہیں بن جاتی ہے اگر موٹی رائٹنگ میں ہو. وہ ویسے نام پاکٹ بک رکھا ہوا ہے انہوں نے. مجھے کہتے ہیں اس کا جواب دیں. اچھا اب جب وہ میں نے باتیں پڑھی نا اعتراضات کی، تو میں اعتراض کے جواب پڑھنے سے پہلے ہی اس رزلٹ پہ پہنچ گیا کہ اگر یہ اعتراض ہوا ہے نا تو انہوں نے کشف المحجوب سے اس کا یہ جواب دینا ہے، تذکرۃ الاولیاء سے یہ جواب دینا ہے، حشد بھائی سے یہ دینا ہے، اور وہی نیچے دیا ہوا تھا.
میں نے کہا یہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا، میں نے کہا یہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا، میں نے کہا یہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں ہمارے علماء دیوبند اور بریلوی اور اہل حدیث تو مجھے یہ بتاتے تھے کہ یہ احمدی پاکٹ بک کے اندر جتنے جواب دیے ہوئے نا یہ اہم ہی دیے ہوئے ہیں، کوئی نہیں لکھے ہوا کشف المحجوب میں یہ کچھ. میں نے کہا تمہیں توفیق نہیں کبھی ہوئی کہ کشف المحجوب کھول کے میں پڑھوں کہ واقعی لکھا ہوا ہے کہ نہیں. میں نے کہا تمہیں توفیق نہیں کبھی ہوئی کہ کشف المحجوب کھول کے میں پڑھوں کہ واقعی لکھا ہوا ہے کہ نہیں. میں نے کہا تمہیں توفیق نہیں کبھی ہوئی کہ کشف المحجوب کھول کے میں پڑھوں کہ واقعی لکھا ہوا ہے کہ نہیں. میں نے کہا یہ رینڈملی کھولو واقعہ نکالو، میں تمہیں ابھی کشف المحجوب بریلوی اور دیوبندیوں دونوں میں سے نہ نکال کے دوں نہ مجھے پکڑ. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. محمد صلی علی سفینا صلی علی محمد.